بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج بحمد اللہ سلسلہ تعارف فتاوی رضویہ قسط نمبر 8 میں فتاوی رضویہ مطبوع رضا فاؤنڈیشن جامع نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان کی جلد 8 کا مختصر تعارف پیش نظر ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ جلد بنیادی طور پہ چند ایسے ابواب پر مشتمل ہے جو احکام مساجد سے تعلق رکھتے ہیں اور نماز جمعہ وغیرہ مسافر کی نماز سے۔ قدیم فتاوی رضویہ کی باب احکام المساجد جلد سوم کے آخر تک 337 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ 9 مستقل ابواب زیر باس ہیں: باب احکام المساجد، باب ادراک الفریدہ، باب قضاء الفوائد، باب سجود السہو، باب سجود التلاوہ، باب صلاۃ المسافر، باب الجمعہ، باب العیدین، باب الاستسقاء۔ گراں قدر تحقیقات رضویہ پر مشتمل 6 رسائل بھی اس میں موجود ہیں۔ نمبر 1، التبصر المنجد بأن صحن المسجد 1307 ہجری کا لکھا ہوا، صحن مسجد کے مسجد ہونے کا بیان۔ نمبر 2، مرقات الجمان فی الحبوط عن المنبر لمدح السلطان، محررہ 1320 ہجری۔ تعریف حاکم کی خاطر خطیب کا ممبر کی ایک سیڑھی اترنا پھر چڑھنا، اس بارے میں تحقیق کہ جائز ہے یا ناجائز۔ نمبر 2، رعایت المذہبین فی الدعاء بین الخطبتین 1310 ہجری، 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنے کا بیان۔ بعض لوگ بڑی شدت سے روکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا لکھا کہ میں سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہوں۔ والد گرامی کے پیچھے سال ہر سال جمعات پڑھے تو آپ کے آباء کرام کا طریقہ آپ نے لکھا صفحہ 490 پہ کہ حضرت والا خود بھی دعا کرتے تھے، مقتدیوں کو دعا کرتے دیکھتے منع نہ فرماتے تھے۔ نمبر 4، اوف اللمعہ فی اذان الجمعہ، محررہ 1320 ہجری، اذان ثانی مسجد سے باہر دینے کا بیان۔ زمانہ رسالت میں، زمانہ خلافت شیخین میں تو اذان ایک ہی تھی، پھر زورا کے مقام پر حضرت عثمان نے اذان دلوائی جو دوسری اذان کہلاتی ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے وہ پہلے دی جاتی ہے، جس کے بعد لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اذان تو اس وقت بھی ہوتی تھی تو خارج از مسجد دروازے میں ہوتی تھی۔ اب بھی یہی ہے کہ سنت یہ ہے کہ محاذی ممبر یعنی خطیب کے سامنے ہو لیکن خارج از اذان ہو۔ اس پر اتنی اب یہ بدعت جاری ہو چکی ہے اذان در مسجد کی کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف، امام اہل سنت کے خلاف علماء اہل سنت نے انگریز کی کورٹ میں جناب مقدمہ دائر کر دیا۔ بہرحال آپ نے اس کو برداشت کیا اور اپنا صحیح موقف ڈٹ کے بیان کیا۔ نمبر 5، سرور العید السعید فی حل دعا بعد صلاۃ العید 1339 ہجری، سرور العید السعید فی حل دعا بعد صلاۃ العید، نماز عید کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت۔ وہابی اس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں تو اس لیے۔ نمبر 6، وشاح الجید فی تحلیل معانقۃ العید 1312 ہجری کا لکھا ہوا، نماز عید کے بعد معانقہ کے جائز ہونے کا بیان۔ عہد صحابہ اور تابعین سے مبارکباد، مصافحہ، معانقہ کا جو دستور چلا آ رہا تھا وہابی اس کو بدعت کہتے تھے تو اس پر تردید فرمائی۔ چند رسائل جو اس کے مناسب تو تھے دستیاب نہ ہو سکے، ان میں شمامت العنبر فی النداء بإزاء المنبر، اذان جمعہ بیرون مسجد محاذی ممبر چاہیے۔ اچھا، خارج از مسجد کو زیادہ فوقیت ہے پھر بھی محاذی ممبر سے۔ حضرت صدر الافاضل نے پوچھا تھا، وہ قلعہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اگر اذان خطبہ کے لیے باہر کھڑا کیا جائے مؤذن تو وہ خطیب کے سامنے نہیں رہتا، سامنے لانا چاہے تو اندر ہوگا۔ ایسا بندہ ناچیز کو بھی کراچی میں ایک مسئلہ پیش آیا تو اس وقت دیکھا تھا، تو فرمایا کہ اگرچہ محاذی خطیب نہ رہے لیکن خارج از مسجد اذان دلوائیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس پہ عمل کیا۔ خارج از مسجد سیڑھیاں تھیں، وہاں کھڑے ہو کے ہم اذان ثانی دلواتے تھے، وہ میرے سامنے نہیں رہتا تھا ممبر کے۔ نمبر 2، لوامی البہا فی المصر للجمعۃ والاربع کی بہا، جمعہ کے لیے شہر شرط ہونے اور احتیاطی ظہر کے بیان میں۔ لوامی البہا فی المصر للجمعہ والاربع کی بہا، اور اس کے بعد جو 4 رکعتوں کا مسئلہ ہے۔
احتیاط اسی میں ہے کہ عوام کو اس کی تاکید نہ کی جائے اور خواص از خود پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بعد کی 4 سنتیں، پھر یہ احتیاط ظہر 4، پھر 2 سنتیں اور 2 نفل۔ نمبر 3، احسن المقاصد فی بیان ما تنزان المساجد، مسجد میں کیا کیا کام ناجائز ہیں، اور آخری مقالہ جو اس میں ہونا چاہیے تھا اور دستیاب نہ ہوا، ما یجلی اثر ان تحدید المصر، شہر کی تعریف جمعہ اور عیدین کہاں جائز ہیں۔ تو یہ جو رسالہ وشاح الجید فی تحلیل معانقۃ العید، اس سے پہلے فتاوی رضویہ میں شامل نہ تھا، استاد الادب علامہ محمد احمد مصباحی کے ترجمہ کے ساتھ شامل کیا گیا۔ اسی جلد میں فتاوی رضویہ قدیمہ کی جلد اول کا جو عربی خطب ہے، علم و فضل کا شاہپارہ، فکر و فن کا مہپارہ، فصاحت و بلاغت، براعت استدلال کا دمکتا ہوا شاہکار، کتب فقہ اور ائمہ کرام کے ناموں کا مہکتا ہوا گلزار، سلسبیل و کوثر و تسنیم کی موج رواں، کیف آگیں جاں فضا، تحریر شاہ احمد رضا، ایڈیٹر ماہنامہ جامع عرفاں، قاضی عبدالدائم دائم کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ اردو ادب کا عظیم شاہکار مقالہ جو فتاوی رضویہ قدیمہ کے خطبے کی شان میں لکھا گیا ہے، اس کے آغاز میں لگا ہوا ہے، اس کو ضرور دیکھیے۔ اسی جلد میں حضرت صدر الفاضل کا وہ جو اذان ثانی والا مسئلہ ہے وہ صفحہ 405 پہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سند حدیث و فقہ بحمداللہ ہماری وہی سند ہے، ہمارے استادوں سے، ہمارے پیر و مرشد امیر علیہ سنت اور میرے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم مداروی سے، جو اعلیٰ حضرت تک ایک ایک بیچ میں واسطہ ہے، ادھر حضرت ابو البرکات شاہ صاحب، ادھر حضرت قطب مدینہ، تو وہ آگے اعلیٰ حضرت کی وہی سند ہماری سند ہے۔ 512 اور 513 صفحے پہ یہ موجود ہے۔ اسی میں اعلیٰ حضرت کا خطبہ جمعہ کی اہمیت کے بارے میں ایک فتویٰ ہے، صفحہ 330 سے 340 تک۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی جلد میں ایک بڑی اہم چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذان ثانی کے جواب اور انگوٹھے چومنے کا حکم، صفحہ 468 پہ ایک اہم اصول بیان کیا رہا نے، وہ صفحہ 421 پہ ہے۔ اذان ثانی کا جواب امام یا مقتدی دیں یا نہ دیں، صفحہ 436 پہ۔ اعلیٰ حضرت کا انگریزی کے دلدادوں پر جلال، صفحہ 401۔ اپنے خلیفہ سید سلیمان اشرف بہاری کے ایک سوال کے جواب، صفحہ 105 پہ۔ مسجد میں تعلیم، اجرت پر تعلیم دی جا سکتی ہے یا نہیں، یعنی تنخواہ لے کے، صفحہ 116 پہ بڑا شاندار فتویٰ ہے۔ ایک مسجد کی دریاں چٹائیاں دوسری مسجد میں دے سکتا ہے یا نہیں، صفحہ 127 پہ بھی، پھر صفحہ 255 پہ بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ شہر شرط ہے جمعہ کے لیے، آیا دیہات میں جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں، صفحہ 275 پہ بڑی شاندار بحث ہے، اور حوالہ جات کی کثرت کی بھرمار، صفحہ 280 پہ۔ تو یہ بڑا ایک زبردست یہ جلد ہے، خصوصاً جی جمعہ اور اچھا ایک بڑی اس میں آخری یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذرا ہمارا کلپ طویل ہو گیا۔ شرف علی اور اس کی کتب کا حکم شرعی، صفحہ 585 پہ بیان کیا۔ جمعہ احتیاطی ظہر کا مسئلہ، صفحہ 270 اور پھر 278 پہ بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ بد مذہبوں سے مشابہت کب ممنوع ہے، صفحہ 624 پہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج سے لگ بھگ 100 سال سے بھی زائد 24 ذی-کا 1336 ہجری کو ہمارے خطہ پنجاب کے وادی معرفت توسہ مقدسہ کے مدرسہ عالیہ محمودیہ، حضرت پیر پٹھان کے لکڑ پوتا حضرت خواجہ شاہ محمود توسوی نظام توسوی رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا، وہاں کے پہلے محتمم کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک فتویٰ سجدہ سہو کے مسئلے میں اعلیٰ حضرت سے تصدیق کے لیے یہاں سے بھیجا گیا، وہ بھی اس جلد کی زینت ہے۔ اس فتوے کو اور اس پر اعلیٰ حضرت کی تصدیق کو ضرور پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے احباب اپنے ہاں محافل مجالس کا انعقاد اشاعت علم دین اور اشاعت مذہب مہذب سنیہ اور رد بد مذہبہ کے لیے کریں، نہ یہ کہ کان کے چسکے کے لیے، جیسا ایک رواج ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ حضرت کی تعلیمات کو خود پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، ان کے آگے اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔